آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی جھوٹے گواہ کو جہنم اس کے لیے واجب کر دی جائے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسی گواہی دی کہ جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے جہنم کو واجب کر لیا، یعنی ایسے شخص نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا کہ اس نے ایسی گواہی دی کہ جس سے بے قصور کسی مسلمان کا خون بہایا گیا، جس سے کسی مسلمان مرد کا مال جو تھا وہ برباد ہو گیا، اس شخص کی گواہی کی وجہ سے۔ وہ تو جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے انسان اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لے گا۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا وصف یہی بیان کیا گیا کہ وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، یعنی ایسی گواہی دیتے ہیں، یعنی جو گواہیاں ان کے ذمے ہیں، فرمایا انہیں بڑی سچائی کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، کسی کا خوف، کسی کا لالچ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں سچی گواہی دینے سے باز نہیں رکھتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن میں 7واں وصف پایا جاتا ہے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں اور 8واں وصف، اور یہ پورا چیپٹر کلوز ہوگا کہ وہ لوگ کہ جن میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی۔ 8واں وصف کیا ہے؟ فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی۔ 8واں وصف یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جن میں حرص و بے صبری نہیں پائی جاتی۔ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آپ نے غور کیا ہو تو پہلا جب آیت شروع ہوئی تھی پہلا وصف تو وہاں پر بھی نماز کے بارے میں آیا تھا، 8واں وصف بھی دوبارہ نماز کے بارے میں آیا۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں نماز کا 2 بار ذکر کرنا اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ نماز بہت اہم ہے، یا فرماتے اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ فرائض مراد ہے یعنی پہلی آیت میں، اور یہاں جو ذکر کیا گیا دوسری جگہ اس سے مراد نوافل ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ بھی لکھا کہ اس سے پہلی آیت میں جو شروع ہوا تھا وہاں دوام کا لفظ آیا تھا دائمون، تو وہاں ہمیشہ نماز پڑھنا اور اس کے وقت میں نماز پڑھنا، اور یہاں جو نماز کا ذکر آیا تو مفسرین فرماتے ہیں نماز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اب بندہ پڑھ بھی رہا ہے، ہمیشگی سے پڑھ رہا ہے، اوقات میں بھی پڑھ رہا ہے، باجماعت بھی پڑھ رہا ہے، تو یہاں جو ذکر دوبارہ نماز کا آیا اس سے مراد یہ ہے حفاظت سے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ تمام باتیں اسے پتہ ہونی چاہیے، اور پھر نماز کو وہ ارکان، واجبات، سنتوں، مستحبات کو کامل طور پر ادا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ یعنی ایسی نماز کہ جس بندے کو پتہ ہو کہ نماز میں سنت کیا ہے اور واجبات کیا ہیں اور سنتیں اس کی اور کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو رعایت کرتے ہوئے نماز کو کامل طور پر ادا کرتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ شخص ہے کہ جو کامل طور پر نماز ادا کرنے والے ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ 8 اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کی جزا کتنی زبردست بیان کی۔ وَمَا أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ، یہ لوگ وہ ہیں
کہ جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی، یعنی فرمایا کہ ان 8 خوبیاں جو بیان کی گئی، ان 8 خوبیوں سے جو لوگ آراستہ ہیں، فرمایا ان میں وہ فطری کمزوری باقی نہیں رہتی، ان کا وجود سب کے لیے باعث رحمت اور برکت بن جاتا ہے، اور انہیں خصائل حمیدہ کے باعث وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اس جنت میں بھی فرمایا کہ ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، یعنی یہ اللہ والوں کا، یعنی جنت میں بھی ان کی عزتیں کی جائیں گی اور بڑی قدر کی نگاہ سے انہیں دیکھا جائے گا۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ بھی لکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت کے باغوں میں ابدی ثواب، یعنی ہمیشگی والا ثواب، اور سرمدی جزا، یعنی جو کبھی ختم نہ ہونے والا انعام، ایسا انعام کے ذریعے ایسے لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ان پیاروں کا صدقہ ہمیں بھی ان 8 اوصاف کو عطا فرمائے، کہ یہ 8 اوصاف اللہ رب العالمین ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا ورث تھا فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا، نمبر 2 اپنے مال سے واجب صدقات ادا کرنا، نمبر 3 انصاف کے دن یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرنا، نمبر 4 اللہ کے عذاب سے ڈرنا، نمبر 5 شرمگاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا، نمبر 6 امانت اور عہد کی حفاظت کرنا، نمبر 7 صدق و انصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا، اور 8 ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، سنیے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ۔ تو ان کافروں کو کیا ہوا کہ تمہاری طرف تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گروہ کے گروہ وہ دائیں اور بائیں جانب سے، تو کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا کہ جسے جانتے ہیں۔ اس آیت، ان 5 آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے، 4 آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ 4 آیتیں کفار کی اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھ کر وہ گروہ آتے تھے اور جمع ہو جاتے تھے حضور کے ارد گرد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے تو اس قرآن کو سن کر، مبارک کلام کو سن کر اسے جھٹلاتے تھے کہ یہ، یعنی اس کی تکذیب کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے کہ یہ سچا کلام ہے، اور ساتھ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی رسول اللہ اور حضور کے صحابہ، تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو فرمایا ہم ضرور ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضور سے بھی پہلے یہ جنت میں جائیں گے، یہ اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے صحابہ کے سامنے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ 4 آیات کریمہ نازل کی اور ان کی جو گفتگو کی اس کو ذکر کیا، فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کا کیا حال ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے بھی ہیں، پھر جو آپ انہیں سناتے ہیں اسے سنتے بھی ہیں، اس سے پھر نفع نہیں اٹھاتے۔ کیا ان میں سے ہر شخص، یعنی یہ جو کتنے کافر ہیں جو گروہ در گروہ آئے ہیں، یہ لالچ رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں کہ اسے ایمان والوں کی طرح چین کے باغ میں یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہیں داخل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے جس طرح سب آدمیوں کو منی سے پیدا کیا ہے، اسی طرح انہیں بھی منی سے پیدا کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف منی سے پیدا ہو جانا جنتی ہونے کا سبب ہے۔ فرمایا کہ صرف منی سے پیدا ہو جانا
یہ جنتی ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ تو ایمان اور نیک اعمال ہے۔ یہ دو شرط ہیں، ایمان اور نیک اعمال ہیں، اور جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو حکمت والے رب تعالیٰ کے یہ شایانہ شان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں جنت میں داخل کرتے، اور جو ایمان لائے نیک اعمال کیے انہیں اس سے پہلے جنت میں داخل کرتے۔ فرمائے رب کے شایانہ شان نہیں، پر اسی لیے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے یہ بھی جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آخری بات ان 5 آیات میں اگر آپ غور کریں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کلام دل میں کب اثر کرتا ہے، جو بھی کلام ہے وہ دل میں تب ہی اثر کرتا ہے کہ جب کلام کرنے والے کا وقار دل میں موجود ہو۔ کفار کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور عظمت نہ تھی، اس لیے وہ حضور کے واعظ و نصیحت سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چلی کہ جتنا، اب دیکھیے قرآن کریم کا جتنا اللہ کا وقار اور عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی اتنا یہ قرآن دلوں میں اثر کرے گا، اتنا واعظ و نصیحت ہمیں اثر کرے گا، اور اتنا ہی جتنا حضور کی عظمت، حضور کی محبت اور حضور کی شان ہمیں پتہ ہوگی، تو جب حضور کی واعظ و نصیحت کو ہم سنیں گے تو پھر یقیناً ہمارے دلوں میں صحیح اثر بھی ہوگا اور ہم عمل کی طرف بھی آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے، اور قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا اور درود و سلام پڑھنا، تیرے پاک کلام کا درس سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری قبر کا نور بنا دے۔ اے اللہ کل محشر کے میدان میں اس قرآن حکیم کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ اس قرآن حکیم کی برکتوں سے اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ تکلیف دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب مبارک آسان وسیع روزی عطا فرما، زندگی میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر حال میں ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل دے دے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچا لے۔ تیرے پیاروں کا صدقہ، اللہ تیرے پیاروں کا ذکر سنا کہ جن میں یہ 8 اوصاف پائے جاتے ہیں، ان میں سے وہ عیوب اور کمزوریاں نکل جاتی ہیں جو انسان کی پیدائش میں ہوتی ہیں۔ میرے مولا یہ 8 اوصاف ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، ایمان کامل عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہم سب کے گھر والوں میں، ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں، دوست احباب میں، نمازیوں میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔